فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الحج کی آیت نمبر 23 سے لے کر 33 تک دو رکوع بنتے ہیں، رکوع نمبر 3 اور 4۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس رکوع میں چند بہت ہی اہم باتیں ہیں جن کو ہم اپنی گفتگو میں اور اپنی بحث میں شامل کریں گے۔ خاص طور پر ایک دو سوال ایسے ہیں کہ جو مجھ سے اکثر پوچھے گئے، لیکن آج انشاءاللہ اس کا موقع ملے گا کہ ہم ان سوالات پر بھی بات کر سکیں۔ ان میں سے ایک سوال تو تھا حرمات کے بارے میں، کہ یہ حرام کا ہم لفظ بولتے ہیں تو حرام کے لفظ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی کبھی ہم محرمات کہتے ہیں، کبھی ہم احرام کا لفظ بھی بولتے ہیں، محرم کا لفظ بھی بولتے ہیں، اور حرمت کا لفظ بھی بولتے ہیں، مسجد حرام بھی ہم کہتے ہیں۔ تو اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے؟ آج ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ شعائر اللہ، شعار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں، علامتیں، اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ ایسے چند اہم سوالات ہیں، وہ آج ہماری گفتگو میں شامل ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تیسرے رکوع کا آغاز ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر اور ثواب تیار کر رکھا ہے اور انعام، تیسرے رکوع کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور یہ فرمایا کہ ان باغات میں، جنتوں میں انہیں سونے کے اور موتیوں کے ان کو کڑے پہنائے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا؟ لفظ ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار یحلون فیہا من اساور، اساور سوار، یہ کنگن کو کہتے ہیں، کڑے جن کو ہم کہتے ہیں، یہ پہنائے جائیں گے جنت میں جنتیوں کو، اور یہ بنے ہوئے کس سے ہوں گے؟ سونے سے اور موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ہم اس پہ بات بعد میں کریں گے۔ لیکن لباس کیسا ہوگا؟ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنتیوں کا لباس ریشم کا لباس ہوگا۔ واضح بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں نافرمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، انبیاء علیہ السلام کی رسالت کے زمانے میں جو ایمان نہیں لائے اور دشمنی پر ڈٹے رہے، ان کے لیے جتنا سخت عذاب ہوگا اس کے مقابلے میں ایمان والوں کے لیے اتنی ہی زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو جو عذاب دیا جائے گا اس کا ذکر بھی کیا یہاں پر، اور ایمان والوں کو جو انعامات دیے جائیں گے ان کا بھی ذکر یہاں پر کر دیا گیا۔ یعنی جتنی سخت سزا ہوگی اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں بھی فرمایا، سب سے پہلے تو ایمان اور عمل صالح کی بات کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 31 میں پھر یہ فرمایا، یعنی پہلے آیت نمبر 30 ہے جس میں اللہ نے ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جو اجر ہے، انعامات ہیں، پھر اس کا ذکر کیا۔ فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ،
اور وہ جو لباس پہنیں گے وہ سبز رنگ کا ہوگا، اور وہ سندس کا لباس ہوگا، ریشم کا، یعنی ہلکا ریشم، پتلا ریشم، و استبرق، اور پھر موٹا ریشم، اس کا لباس بھی ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ بیٹھے ہوں گے ارائک پر، مزین تخت ہوں گے۔ ویسے آج تو عربی میں، جدید عربی میں ہم اریکہ کہتے ہیں صوفے کو، تو قرآن مجید میں ارائک یعنی جمع استعمال کی گئی۔ ہم اس سے مراد مزین تخت لے سکتے ہیں کہ خوبصورت بناؤ سنگھار والے، آرائش والے، آرام دہ تخت ہوں گے جن پر یہ مومن بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، یہ کتنا اچھا اجر ہے۔ وحسنت مرتفقہ، کہ یہ کتنی اچھی قرارگاہ ہے، یہ کتنا اچھا مکان ہے، کتنی اچھی رہائش ہے، کتنی اچھی جگہ ہے رہنے والی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکہف میں، جو قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب اسی طرح قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ میں ان مقامات کو آپ کے سامنے پڑھوں اور تلاوت کروں اور ان کا ترجمہ پیش کروں، لیکن دو مقامات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سورۃ الغاشیہ ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فی جنت عالیہ، کہ یہ جو جنتی ہوں گے یہ بلند جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پر یہ لغو اور فضول باتیں نہیں سنیں گے۔ دنیا میں تو سنتے تھے، کفار و مشرکین مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، لیکن وہاں پر یہ لغو باتیں نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، وہاں پر چشمے جاری ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور وہاں پر بلند تخت ہوں گے، بیڈ ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور ایمان والوں کے سامنے، جنتیوں کے سامنے کپ ہوں گے، آبخورے ہوں گے، یعنی پانی پینے کے برتن ان کے سامنے رکھے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور تکیے بڑی قطار میں لگے ہوئے وہاں پر ہوں گے۔ وزرابی مبسوسہ، اور وہاں پر مومنین کے لیے قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ سورۃ الغاشیہ ہے، آخری پارے کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کا نقشہ کھینچا اور بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ المطففین کا یہ مقام میں خاص طور پہ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مومنین کے مقابلے میں کفار کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ آیت نمبر ہے 22 سے لے کر آخر تک۔ سورۃ المطففین قرآن مجید کی 83 سورت ہے۔ کیا فرمایا؟ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک ابرار، نیک لوگ، وہ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور وہ مسحریوں پر، تختوں پر وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی تخت پر بیٹھیں گے اور جنت کا نظارہ، جنت کے باہر کا نظارہ، تمام کچھ ان کو نظر آ رہا ہوگا، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور تو ان کے چہروں سے پہچانے گا، اس لیے کہ ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی، بشاشت ہوگی، خوشی ہوگی، فریش چہروں کے ساتھ وہ جنت میں موجود ہوں گے، تو ان کو پہچانے گا ان کے چہروں سے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو وہاں پر شراب پلائی جائے گی۔ کون سی شراب؟ جو مختوم ہوگی، سر بمہر، یعنی بالکل بند، تر و تازہ بن کر آئی ہوگی۔ ایسی نہیں ہوگی کہ اس کا ڈھکن کھلا ہوا ہو، اس کی مہر ہٹی ہوئی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے ہم بازار میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں نا، اگر اس کی مہر اوپر نہ لگی ہو یا مٹی ہوئی ہو یا ہٹ گئی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہم نے چیز لینی، ہمیں ایسی چیز دو کہ جس کی مہر بالکل بند ہو، جس کا ڈھکن بند ہو، کھلی ہوئی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من رحیق مختوم، کہ سر بمہر وہ شراب ہوگی۔ یہاں شراب سے مراد شرابن طہورا، جیسے قرآن مجید نے بیان کیا، یعنی یہ وہ شراب نہیں ہوگی کہ جس سے انسان اپنے ہوش کھو بیٹھے، یہ شرابن طہورا ہوگی، یہ پاکیزہ شراب ہوگی۔ ختامہ مسک، اور پھر جو اس پر مہر ہوگی نا، وہ مشک کی مہر ہوگی، یعنی خوشبودار مہر لگی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور رغبت کرنے والوں کو اس کی رغبت کرنی چاہیے، یعنی دنیا میں رہتے ہو تو پھر ایسے کام کرو کہ تمہارے اعمال سے پتہ چلے کہ تم واقعی جنت کے خواہش مند ہو۔ دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے کا مقابلہ کرو جنت کے حصول کے لیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں جو آمیزش ہوگی وہ تسنیم کی ہوگی، یہ بھی ایک خوشبو ہے،
یعنی ایسی اس میں جو شراب ہوگی اس میں ایک خوشبو سی بھی ساتھ ساتھ آتی ہوگی، جب پینے والا پیے گا تو وہ اس کو سکون اور اس کو اطمینان وہ مشروب دے گا۔ عینا یشرب بہا المقربون، اور یہ وہ شراب ہوگی، یہ وہ چشمہ ہوگا کہ جس سے صرف مقرب لوگ پئیں گے، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا جو ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، یہ بھی وہیں پر ہوں گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے نا تو مسلمانوں کی اشاروں میں کنایوں میں مسلمانوں کی حقارت کرتے تھے، یعنی آنکھوں کے اشاروں سے، جیسے قرآن نے کہا نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں اسی بات کو بیان کیا کہ آنکھوں کے اشارے کنائے، اس سے دوسرے کی تحقیر کرنا، اپنے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ لانا کہ جیسے دوسرے کی حقارت کی جائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ دنیا میں تو یہ مجرم، یہ گناہگار، یہ کافر، مشرک، یہ کیا سلوک کرتے تھے؟ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو مسلمانوں کو اشاروں کنایوں میں مسلمانوں کی تحقیر کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ لوٹ کر اپنے اہل کے پاس آتے تھے، اہل سے مراد جو ان کے دوست، احباب، رشتہ دار، تعلق دار، ان کے پاس جب آتے تھے تو پھر ان کے ساتھ دل لگیاں کرتے تھے۔ یعنی ایک مراد تو دل لگی سے یہ ہے کہ آ کر ایمان والوں کے بارے میں مذاق کرتے ہوں گے، ایمان والوں کا استہزاء کرتے ہوں گے۔ اس سے دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس مال و دولت تھی، ان کے پاس آرام اور آسائش تھی، جب یہ آتے اپنے گھروں میں تو پھر یہ دل لگی میں مصروف ہو جاتے تھے، یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے تو اپنی راہ کو گم کر دیا، یعنی بڑوں کے راستوں کو چھوڑ دیا۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کافروں کو، ان مسلمانوں پر دنیا میں کوئی محافظ بنا کر، پاسبان بنا کر، نگران بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کی عادتوں کو، ان کی حرکات کو، ان کے اعمال کو، ان کی سرگرمیوں کا جائزہ ہی لیا کرتے تھے بس دنیا میں، کیا مسلمان کدھر جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، ازواج مطہرات کس طرح گھر میں ہیں، باہر کیسے ہیں، اور اس کے علاوہ مجاہدین کیا کر رہے ہیں، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ مسجد میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کی حرکتیں اور ان کا انداز ایسا کہ جیسے یہ ان پر نگران اور نگہبان بنا دیے گئے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اب اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن ایمان والے ان کفار پر ہنسیں گے، ایمان والے ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اب پھر یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ ایمان والے خوبصورت مسیریوں پر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ حَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان انکار کرنے والوں کو، کفار کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ اب یہ سورۃ المطففین ہے، سورت نمبر 83 اور آیت نمبر 22 سے لے کر آخر تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقابلتاً بات کر کے بتا دیا کہ ایک طرف کفار اور ایک طرف مومن۔ کفار کا یہ رویہ تھا دنیا میں، مسلمانوں کا استہزاء اور تحقیر مسلمانوں کی کرتے تھے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ایمان والے ان کفار کی حالت کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، بلند تختوں پر، مسیریوں پر بڑی شان سے تکیے لگا کر یہ ایمان والے بیٹھے ہوں گے، اور سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہوگا، ان کو دکھایا جائے گا۔ اس لیے کہ انسان میں زیادہ شکر گزاری تب پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس تب پیدا ہوتا ہے جب انسان مقابل میں کسی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو مقابل کے لوگ دکھائے جائیں گے، دیکھو یہ لوگ تھے جو دنیا میں تمہارا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول کی تحقیر کرتے تھے اور ایمان کا انکار کرتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، آج دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ زیادہ شکر گزاری کا باعث بنے گا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے سورۃ الحج میں ہی، یعنی آیت نمبر 24، اس کے بعد جو آیت آتی ہے تو فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ،
اب یہ ایمان والے جو جنت میں ہوں گے، مزے سے رہ رہے ہوں گے، پرتعیش زندگی گزار رہے ہوں گے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی رہنمائی کی گئی تھی اچھی بات کی طرف، اور وہدو الی صراط الحمید، اور ان کی رہنمائی کی جائے گی یا کی گئی حمید کے راستے کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے حمید، یعنی تعریف کیا ہوا۔ اب یہاں پر قول طیب کیا ہے؟ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 24 سے 27 کا ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے وہاں پر کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی بات کی ہے، اور کلمہ طیبہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر یہ فرما دیا کہ کلمہ طیبہ وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، مضبوط جڑیں ہیں، اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ یعنی کلمہ طیبہ کی برکت کی طرف، اس کی وسعت کی طرف، اور اس کے کمال اور اس کے انتہا کی طرف اللہ پاک نے یہاں پر اشارہ کر دیا اور بیان کر دیا۔ اور کلمہ طیبہ سے مراد اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ قرآن نے بیان کر دیا کہ کلمہ خبیثہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط نہیں ہوتی اور نہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں، یعنی کلمہ طیبہ مستحکم کلمہ ہے اور کلمہ خبیثہ کمزور کلمہ ہے۔ اور یہاں پر ایمان والوں سے فرمایا گیا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ یہ جو جنت میں ہوں گے ایمان والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ قول طیب کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی اور ان کے حمید کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ اور حمید کا راستہ، خدا کا راستہ در حقیقت جنت کا راستہ ہے۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس کو بیان کر دیا، جیسے ابھی ہم نے سورۃ الغاشیہ کا مطالعہ کیا اور سورۃ المطففین کو دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی در حقیقت جنت کے راستے کو پاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے رکوع میں کفار و مشرکین ان کا ذکر کیا، خاص طور پر قریش کا، یعنی جن کے پاس کعبہ کی تولیت تھی۔ یہاں پہ ان کو وعید سنائی گئی، اس لیے کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو، مسجد حرام کو توحید کا مرکز بنایا تھا، کفار و مشرکین نے اسے شرک کا مرکز بنا دیا، بدعات کا، خرافات کا مرکز بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کو وعید سنائی، اور یہاں پر بیان کیا گیا کہ اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، سب کے حقوق برابر ہیں، سب کا حق ہے کہ وہ یہاں پر آئیں، عبادت کریں، حج کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، سعی کریں، صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں، سب کا حق ہے۔ یہ صرف یہاں کے رہنے والوں کا حق نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کفار و مشرکین نے ایمان والوں کو حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعید بیان کر دی اور بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمان اپنے اس حق کو حاصل کر لیں گے۔ اب یہاں پہ ایک دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے الہاد، یہ لفظ بہت زیادہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، یعنی الہاد، ایتھیزم جس کو ہم کہتے ہیں۔ الہاد کا ایک مطلب تو ہوتا ہے انحراف کرنا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شک کرنا۔ جب ہم الہاد کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے یہ دوسرا معنی مراد ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شک پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ ملحد سے بات کریں تو سب سے پہلا اس کا سوال خدا کی ذات کے بارے میں ہوگا، اور ایسے اٹھ پٹانگ سوال ہوں گے کہ جیسے اگر یہ سب کچھ خدا نے بنایا تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو آغاز خدا کی ذات سے ہوتا ہے۔ ملحد اسی کو کہتے ہیں جو خدا کی ذات میں شک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمے کے ساتھ میں اس کو واضح کر دوں گا۔ تو اس مقام پہ اللہ نے کفار و مشرکین اور خاص طور پر کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کو سجایا اور پھر طواف کرنے والے بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے، اور پھر بتوں پر جانوروں کو قربان کرنا، ایسی بدعات کو انہوں نے پیدا کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد یعنی چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے جس میں یہ فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو
اب یہ قریش کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم خود کو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار اور ان کے خاندان سے ہیں، اور اس لیے تم اپنے آپ کو متولی خیال کرتے ہو کعبۃ اللہ کا۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ ابراہیم کو ہم نے بیت کی جگہ پر، گھر کی جگہ پہ ہم نے بسایا، یہاں پر ہم نے ابراہیم کو بسایا، اور پھر ہم نے ابراہیم کو تعلیم دی۔ اب یہ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی یہ مکہ ہے، یعنی اس کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ بکہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ قوم یہود اعتراض کرتی تھی اس حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے بکہ اس لیے لفظ استعمال فرمایا کہ پرانی کتابوں میں، تورات میں، الہامی کتابوں میں بکہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ریکال کرایا، اللہ نے ان کو یاد کرایا کہ ذرا سوچو، ذرا یاد کرو کہ تمہاری کتابوں میں بکہ ہی موجود ہے۔ یہ الگ بات کہ پھر انہوں نے بکہ کو بکا کر دیا، اور پھر بکا سے انہوں نے کہا کہ رونے کی وادی، وہ انہوں نے کہا جی وہ تو یروشلم میں اس مقام پر موجود ہے، تو اس طرح انہوں نے پھر تحریف کی، لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی تورات میں یہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ تو قرآن کا کہنا یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے سب سے پہلے یہ گھر بنایا گیا، اس لیے کہ بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 450 برس بعد کا ہے، یعنی 450 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، پھر وہ بیت المقدس کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800-900 سال پہلے کا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 800-900 سال بعد میں آئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 450 سال کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، یعنی اس طرح تقریباً کوئی 1300-1400 سال کا عرصہ بن جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 سے لے کر 129 تک، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، اس لیے کہ سورۃ البقرہ میں قوم یہود سے خطاب کیا گیا ہے، تو وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ربنا تقبل منا، اور اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے اس کو قبول کر لے، کہ بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی دعا موجود ہے۔ پہلے اپنے لیے دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر اس کے بعد ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میں ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا نتیجہ ہوں، یعنی ان کی دعا کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر آ جاتا ہے، یعنی تعمیر کعبہ کی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہیں پہلے 900 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی، اس لیے بیت المقدس پہلا قبلہ نہیں بنتا، پہلا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اس لیے قرآن پاک نے ان اول بیت وضع للناس فرمایا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، چونکہ وہ شرک کا مرکز بن گیا تھا، اور اللہ پاک نے انما المشرکون نجس فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، غلیظ ہیں، قرآن نے یہ بیان کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے دن سے فرمایا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کہ ان کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی فرمائی گئی، اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی فرما دیا۔
سورۃ البقرہ میں فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح سورۃ الحج میں بھی فرمایا، جب ہم تلاوت کریں گے تو وہاں پر اس کی تلاوت بھی ساتھ ہو جائے گی اور آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پاک صاف رکھنا اور 3 باتیں بیان کر دی، طواف، اعتکاف اور رکوع سجود۔ رکوع سجود سے مراد نماز ہو گئی، اور اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور طواف کرنا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی صفا و مروہ اور بیت اللہ کا طواف۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے، دوڑنا ہوتا ہے، اور بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اعمال ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا، بیان کر دیا اسے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جب ہم رجوع کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ طواف کیسے کرنا ہے، اعتکاف کیا ہے، اور رکوع اور سجود کیا ہے۔ اب چوتھی بات، چونکہ مخاطبین ہیں کفار و مشرکین، قریش، کعبۃ اللہ کے متولی، اس لیے ان کو بار بار یہ بات یاد کروائی جا رہی ہے۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ اے ابراہیم اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ حج کے اعلان کرنے سے مراد لوگوں میں تعلیم اور تبلیغ اور دعوت، کہ وہ لوگ اس گھر کی طرف آئیں۔ بات کمزور اور یہ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ کھڑے ہو کر اذان دو، اعلان کرو، دیکھنا پھر دنیا کس طرح اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو وہاں پر تو اتنے لوگ رہتے نہیں تھے اس وقت، بلکہ رہتے ہی نہیں تھے، بعد میں لوگوں نے آنا وہاں پر شروع کیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، دعوت دو۔ یہ قریش کو بتا دیا کہ دیکھو یہ در حقیقت کعبۃ اللہ، یہ مسجد حرام، یہ حج کا مرکز ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، یہ شرک کا مرکز نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق کہ پھر تیرے پاس لوگ آئیں گے، پیدل بھی لوگ آئیں گے اور کمزور سواریوں پر آئیں گے، اور دور راستوں سے لوگ یہاں پر پہنچیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اور قرآن مجید میں 1500 سال پہلے آیا، اور اس وقت کتنے لوگ تھے؟ سینکڑوں میں لوگ ہوں گے کہ جو حج کرنے والے تھے، یا مدینہ میں رہنے والے تھے، یا مکہ میں رہنے والے تھے، وہ پھر ہزاروں میں بنے۔ آج آپ دیکھیے کہ 40 لاکھ کم از کم لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں حج کے موقع پر، اور دنیا کے ہر کونے سے، دنیا کے ہر ملک سے لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان سے، بر صغیر سے جاتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ممالک سے، یورپ سے، امریکہ سے جاتے ہیں، اور مختلف ممالک سے دنیا دوڑ دوڑ کر حج کے لیے پہنچتی ہے وہاں پر۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ جو فرمایا کہ کمزور سواریوں پر آئیں گے، اس سے اشارہ مشقت کی طرف ہے۔ یعنی اس وقت جہاز تو نہیں تھے، نہ بحری جہاز تھے، نہ ٹرینیں تھیں، کچھ نہیں تھا، تو لوگ اپنی سواریوں پر، اونٹوں پر، یعنی شوق اور جذبے سے لوگ وہاں پر پہنچا کرتے تھے۔ اور پھر اس سے آگے یہ فرما دیا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ کہ تاکہ وہ منافع کی جگہ پہ حاضر ہوں، فائدے کی جگہ پر حاضر ہوں، اور وَيُذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ اور ایام معلومات میں، معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کے نام کو یاد کریں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ اوپر اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چوپائے، یہ جانور ان کو دیے، فَكُلُوا مِنْهَا ان چوپائیوں سے کھائیں، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور جو کمزور اور جو لوگ تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، ان کو بھی وہ کھلائیں۔ اور جب حج ہو جائے، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ پھر وہ اپنی میل کچیل کو اتاریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور اپنی نظروں کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور پھر بیت عتیق کا طواف کریں، یعنی آخری طواف کریں۔ اب یہاں پر اس بات کو بیان کیا، واضح بات ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے،
انہوں نے احرام باندھا ہوتا تھا، اور جتنے دن رہنا نہانا نہیں ہے، اور جب نہانا نہیں ہے پھر پسینہ آتا ہے، پھر گرمی ہوتی، اس وقت یعنی کوئی اے سی کا زمانہ تو نہیں تھا، ٹھنڈے خیمے تو نہیں تھے، وہ لوگ گرمیوں میں بھی حج آتا تو اسی طریقے سے ہی ہوتا تھا۔ تو یہ فرمایا کہ اپنی میل کچیل کو دور کرو، نظروں کو پورا کرو، اور بیت عتیق کا حج کرو، طواف کرو۔ یہاں پر ان باتوں کو بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عتیق، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ اللہ کا یہی گھر ہے، اور اسی گھر کو بیت عتیق بھی کہا گیا۔ عتیق سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو چیز متقدم ہوتی ہے نا، آگے ہوتی ہے، اس کو عتیق کہتے ہیں۔ اب وہ زمانے کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ مرتبے کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کو، اور تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ عتیق زمانی لحاظ سے بھی متقدم ہے، یعنی آگے ہے، بہت پرانا گھر ہو جاتا ہے، اور درجے کے لحاظ سے بھی اس کا بڑا مقام اور درجہ ہے۔ اور عتیق کا ایک مطلب ہوتا ہے آزاد، یعنی ہر طرح کی خرافات سے، بدعات سے، شرک سے پاک۔ اس گھر کو پاک اور صاف رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ہے عتیق، اور عتیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو، یعنی عتیق سے مراد کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزادی دے دی۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار، یعنی جو پہلے اسلام لائے وہ مہاجرین اور انصار، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رضا کی خوشخبری دی ہے۔ ہرگز یہ عقیدہ نہیں کسی مسلمان کا، اور نہ ہونا چاہیے، کہ صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو جنت میں نہ جائے، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنے والدین، اپنے اولاد، سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے انسان، ان سے خطائیں ہو سکتی تھی، خطائیں ہوئیں، لیکن ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ ان خطاؤں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جنتی قرار دیا۔ اب اس کے بعد جو پانچویں بات ہے وہ میں نے آغاز میں ذکر کر دیا تھا کہ حرمات کا یہاں پر لفظ استعمال ہوا۔ حرمات، اب حرمات سے مراد کیا ہے؟ اب ہم ایک لفظ بولتے ہیں حرام کا، عربی زبان میں حرمہ کا لفظ ہوتا ہے، بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا، کسی چیز سے منع کرنا۔ اور یہ جو ہم حرم بولتے ہیں یا مسجد حرام بولتے ہیں، مسجد حرام کو مسجد حرام اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی چیزوں سے اور بہت سے کاموں سے اللہ نے منع کر دیا، یعنی حرام کر دیا کہ یہاں پر یہ اعمال اور یہ افعال جو عام طور پر تم باہر کرتے ہو، یہاں پر وہ تم نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس معنی میں ہو گیا۔ اور ہم حالت احرام میں جو لوگ ہوتے ہیں، قرآن پاک کہتے ہیں وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، تم محرم ہو۔ تو حالت احرام میں یہی ہوتا ہے، یعنی ایسی حالت میں جس میں بہت سے کام حرام ہوتے ہیں، ممنوع ہوتے ہیں کہ یہ تم نے کام نہیں کرنے، جیسے شکار کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کسی چیونٹی کو مارنا، کسی کیڑے کو مارنا، اس کی بھی ممانعت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بالوں میں جوں ہے اس کو بھی نہیں مارا جا سکتا، اگر کوئی مارتا ہے تو پھر دم دیتا ہے، یعنی جانور قربان کرتا ہے، اس کا ایک جرمانہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے فرمایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ جو ممانعت ہے، یا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مقدس چیزیں ہیں ان کے احترام کے حوالے سے ممانعت ہوتی ہے، یا فوربیڈن تھنگز ہوتی ہیں، یعنی ممنوع چیزیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ممانعت ہوتی ہے۔ یہ دو وجہ ہیں۔ مسجد حرام کا تقدس ہے، اس لیے ممانعت ہے کہ یہ نہیں کرنا، اور خنزیر کے گوشت سے منع کر دیا کہ یہ نہیں کھانا۔ خنزیر کے گوشت کی حرمت تقدس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی خرابی کی وجہ سے ہے، اس کی گندگی کی وجہ سے ہے، جس سے منع کیا گیا کہ وہ گوشت تم نے استعمال نہیں کرنا۔ تو حرام کے پھر دو مطلب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔
یعنی ایک ممنوع کیا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے اعمال سے، افعال سے، حرمت کی وجہ سے، کہ جس طرح محرمات کے رشتے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی نکاح کا عمل تقدس کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن کئی چیزیں ایسی حرام کر دی گئی کہ جن کی غلاظت ہے، جن میں نجاست ہے، گندگی ہے، اس کی وجہ سے منع کر دیا گیا کہ یہ تم نے کھانا نہیں یا یہ تم نے کام نہیں کرنا۔ جیسے فواحش ہے، یعنی فحش ہے، بے حیائی ہے، برے کام ہیں، ان کے کرنے سے منع کیا، ان کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اخلاقی خرابیاں ہیں، انسانی روح کو یہ کمزور کرتے ہیں، انسان کے اندر اضمحلال، انسان کے اندر ایک بے چینی، اضطراب، اور انسان کے اندر بے سکونی پیدا کرتے ہیں یہ فواحش، یعنی یہ بے حیائی اور برے کام، اس لیے ان سے منع کر دیا۔ تو دو پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم حلال کا لفظ بولتے ہیں تو حلال کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ ہل کا مطلب ہوتا ہے گرہ کھول دینا۔ ہم گرہ لگاتے ہیں تو گرہ کا لگانا اور اس گرہ کو کھول دینا، اس کو عربی زبان میں ہل کہتے ہیں۔ ہم حلال کا جب لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے استعمال پر، اس کے کھانے پر، اس کو کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کی پابندی ختم ہے، یعنی وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے، ہم آزاد ہیں کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے حلال کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ضمناً میں آپ کو یہ مسئلہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید نے واضح طور پر، قطعی طور پر 4 چیزوں کو کھانے میں حرام کیا ہے، صرف 4 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ایک مقامات میں قرآن کے آپ کو بتا دیتا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 137، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اور اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 115۔ ان 3 صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 باتوں کو بیان کیا۔ سورۃ المائدہ میں تفصیل کو بیان کیا، یعنی میتہ کی جو مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سورۃ المائدہ میں بیان کر دی۔ تو 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کھانے میں حرام کیا۔ پہلی چیز کیا؟ میتہ، مردار۔ وہ مردار مختلف قسم کا ہو سکتا ہے، دیوار سے گر کر ہو سکتا ہے، کسی کا گلا دب جاتا ہے، کوئی سینگ کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو یہ میتہ میں آ گئے۔ تو میتہ پہلی بات۔ اور دوسرا فرمایا خون، بلڈ، یہ بھی حرام ہے۔ تیسرا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ اور چوتھی بات بیان کی کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس طرح مشرکین جانوروں کو غیر اللہ پر یعنی اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، تو فرمایا کہ یہ 4 ہیں۔ 3 چیزیں تو طبعی طور پر ہم پسند نہیں کریں گے، یعنی ہماری طبیعت وہ جسمانی طور پر نقصان دہ ہو گئی، لیکن وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ عقیدے اور ایمان کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، باطن کے خلاف ہے، روح کے خلاف ہے، اس سے انسان کے ایمان اور عقیدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، یہ حرمت قطعی ہے اس کی۔ باقی ان کے علاوہ ہم پسند نہیں کرتے، طبی طور پر پسند نہیں کرتے، طبقاتی طور پر پسند نہیں کرتے، قومی طور پر پسند نہیں کرتے۔ یعنی طبقاتی طور پر یہ کہ جیسے ہمارا ایک طبقہ ہے، ایک کلاس ہے، ایک گروہ ہے، اس کے اندر ایک چیز کو نہیں پسند کیا جاتا، ہماری تربیت پرورش اسی طرح ہوئی، ہم بھی پسند نہیں کرتے اور استعمال بھی نہیں کیا جاتا۔ ایک قوم کے اندر ایک چیز کو استعمال نہیں کیا جاتا، ناپسند کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح طبعی طور پر، یعنی ہماری طبیعت کا اس طرف رجحان نہیں ہوتا تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ مکروہات میں ہیں، یعنی ہمیں ناپسند ہیں، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ لیکن ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ اسی طرح حرام ہیں جس طرح ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ حرام وہی ہیں جو اللہ نے قرار دیا، باقی اس کے علاوہ وہ طبقاتی طور پر ہمیں ناپسند ہو سکتا ہے، ہمیں قومی طور پر ناپسند ہو سکتا ہے، یا ہمیں طبعی طور پر ناپسند ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس پر حرمت قطعی کا فیصلہ نہیں دے سکتے۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی، میں نے کہا میں اس کو بیان کر دوں، اور اسی طرح سورۃ الحج میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، وہاں پر ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی 6واں نقطہ میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مشرک کی حالت کو بیان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ بیان کرتا ہے کہ مشرک ایسے ہے کہ جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے نا، کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو آسمان سے گری، اوپر سے گری، یا تو ایسا ہوتا ہے کوئی پرندہ اس کو درمیان سے اچک کے لے جاتا ہے، یا پھر یہ
ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز زمین پر گرتی ہے لیکن بڑی دور دراز اور گمنام اور کسی ایسی جگہ پر گرتی ہے جہاں پر کسی کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرک ایسے ہی ہے کہ جو بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے اور رولنگ سٹون ہے یہ، یعنی کوئی اس کے اندر پختگی نہیں ہے، اس کا کوئی پختہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عقل اور فطرت پر قائم نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی پر قائم نہیں ہے۔ انسان اپنی فطرت کو آواز دے کر دیکھے تو اس کی فطرت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتی ہے، قبول کرتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر مشرک کی مثال اس چیز کی طرح دی ہے کہ جو اوپر سے گری اور پھر اس کا کوئی پتہ نہیں کہ درمیان سے کوئی پرندہ اچک کر لے جائے یا کسی گمنام جگہ پر جا کر وہ گر جائے۔ یہ در حقیقت اضطراب کی طرف، بے چینی کی طرف اور لاوارث ہونے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اشارہ کر دیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خوبصورت ترین شکل میں اور ساخت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا انتہائی پستی کی طرف۔ ہم نے لوٹایا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس نتیجے کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی ہم نے ایسا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان فسق میں، فجور میں، نافرمانی میں جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا پھر یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نیکوکار کے لیے اچھا نتیجہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ایک بدکار کے لیے برا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات، اور وہ ہے شعائر اللہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ شعائر کا لفظ یعنی شعیرہ یا شعار، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ شعائر سے مراد ہوتا ہے ہر وہ چیز جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے لیے ہم ایک نشان اور علامت کے طور پر سمجھتے ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت کی علامت اور نشان بنا دیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ شعائر ہیں، شعائر اللہ ہیں۔ وہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں جیسے حج کے مناسک ہیں، وہ مقام بھی ہو سکتے ہیں جیسے صفا مروہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور وہ اشیاء بھی، چیزیں بھی ہو سکتے ہیں جیسے قربانی کا جانور وغیرہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں تقریباً کوئی 5 چیزوں کو بیان کیا ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو قرآن مجید ہے کہ یہ شاعر اللہ میں ہے، کعبۃ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نماز ہے۔ ان کو بڑے شعائر حضرت شاہ ولی اللہ نے قرار دیا ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز آپ کے صاحبزادے بہت بڑے عالم ہیں، یہ بھی وہ اپنی تفسیر فتح العزیز میں شاعر اللہ کی ایک تفصیل بیان کرتے ہیں، یعنی کیا کیا شاعر اللہ میں آ سکتے ہیں۔ ایک بیان کیا، فرمایا کہ کعبہ، اور اسی طرح عرفہ، مزدلفہ، جمار ثلاثہ، صفا و مروہ، منا، تمام مساجد جو دنیا میں ہیں، ماہ رمضان، اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے، رجب، ذوالحجہ، ذوالحج، محرم، یہ 4 مہینے جو حرمت والے کہلاتے ہیں، عید الفطر، ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے آغاز کے دن، جمعہ، اذان، اقامت، نماز، جماعت، نماز عیدین، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں ان کو بیان کیا کہ یہ شعائر اللہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے 5 چیزوں کو بیان کیا، یعنی بڑے جو شاعر ہیں وہ 5 ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، قرآن مجید ہے، کعبۃ اللہ ہے، نماز ہے، یہ بڑے بڑے شاعر ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں مطالعہ کرنا چاہیں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر غالباً 158 ہے، وہاں پر اسے بیان کیا گیا، اور اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور سورۃ الحج ابھی ہم تلاوت کریں گے، آیت نمبر 32 ہے، اور پھر 5ویں رکوع میں بھی سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں شاعر اللہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ 2 رکوع 3 اور 4 نمبر، ان کی میں نے تفصیل اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی بات رہ گئی ہوگی تو وہ ترجمے کے دوران میں واضح کر دوں گا۔ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، کہاں داخل کرے گا؟ باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں پر باغات میں انہیں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے۔ ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس باغات میں جنت میں حریر کا ہوگا، ریشم کا ہوگا۔ اور میں یہ بات اکثر دروس میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بیان کیا ہے، کہیں پر صرف ایمان کا ذکر نہیں کیا اور عمل صالح کو بیان نہ کیا ہو کہ بس ایمان کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور کہیں پر بھی عمل صالح کا صرف ذکر نہیں کیا کہ بس عمل صالح کافی ہے، ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکٹھے بیان کیا ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی تھی قول طیب کی طرف، پاکیزہ بات کی طرف۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی حمید کے راستے کی طرف، یا اس سے مراد سیدھا راستہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور جیسے جنت کا ذکر ہوا تو اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، مراد لیا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد جنت کا راستہ ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے روکنے لگے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس، کہ یہ وہ مقام ہے مسجد حرام کا کہ جسے ہم نے بنایا لوگوں کے لیے مساوی، برابر، للعاکف فیہ والباد، کہ جس میں رہنے والے بھی ہوں گے اور باہر سے آنے والے بھی ہوں گے، سب کے لیے برابر ہے یہ۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے، شرک کا ارادہ کرے، ظلم سے مراد شرک بھی ہے، تو پھر ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب اس کے بعد دوسرا رکوع، یعنی چوتھا رکوع۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کو مقرر کیا، یا ہم نے ابراہیم کو بسایا۔ اب یہ جو اسلوب ہے یعنی لی ابراہیم، اس سے مراد صرف ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کے بعد پھر ابراہیم کی ذریت بھی ہے۔ اللہ تشرک بی شیئا، کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ ایک تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَطَاهِرْ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک رکھنا ہے طائفین کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، قائمین قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو، اعلان کر دو، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور پھر لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، پاپیادہ بھی آئیں گے، اور اپنی کمزور دبلی پتلی سواریوں پر، اونٹوں پر بھی آئیں گے، دور دراز کی راہوں سے، راستوں سے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدے کو حاصل کریں، ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اوپر اس کے جو ہم نے ان کو چوپائے دیے۔ اب ایام معلومات میں اللہ کے نام کو یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ جانوروں کو جب ذبح کریں گے تو تکبیر پڑھیں گے، فَكُلُوا مِنْهَا، اور پھر ان سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور پھر جو بھوکے فقیر ہیں ان کو بھی کھلاؤ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اور پھر اپنی میل کچیل کو دور کرو۔ اب آپ یہ دیکھیے، حج کا ذکر ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھوکے فقیر مفلس لوگوں کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں عبادت کا، نماز کا بھی ذکر کیا، روزے کا بھی ذکر کیا، حج کا، ان کا جب ذکر کیا تو ساتھ فقیروں کا، مفلسوں کا، حقداروں کا ضرور ذکر کیا ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، میل کچیل کو بھی دور کرو اور اپنی نظریں پوری کرو۔ کوئی نظر مانتا ہے، سب سے اچھی نظر تو یہی ہوتی ہے کہ انسان اگر بیماری سے صحت یابی کی طرف آیا، کسی مشکل سے آسانی کی طرف آیا، تو وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر اس کے نام پر یا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا نفل پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، تو یہ سب سے اعلیٰ اور اچھی نظر یہ ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ اگر مگر لگا کر بھی نظر مان لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر یہ کام ہو گیا تو نظر تو یہ بھی ہے، لیکن پسندیدہ
اس شرط کے ساتھ نظر نہیں ہوتی، یعنی پسندیدہ نظر یہ نہیں ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یہ بات پھر وہی ہوگی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو پھر اللہ سے مطلب کی یاری ہو گئی نا، اگر کی بات نہیں ہے۔ اگر صحت یاب ہو گئے تو پھر ضرور یہ آپ ایسا کام کیجئے، ارادہ کیجئے کہ میں یہ کرتا ہوں اور کروں گا میں یہ، تو اگر کے ساتھ نہیں بلکہ جب یہ نعمت اور یہ اللہ کی طرف سے یہ دولت ملتی ہے تو پھر شکرانہ ضرور انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر پرانے گھر کا طواف کرو۔ ذَلِكَ، یہ اوپر جو کچھ بیان کیا تو فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم کرتا ہے، حرمات یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کی حرمات کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا۔ اب حرام دو وجہ میں نے بتا دی کہ اب اگر مسجد حرام اور یہ جو جتنے مقامات ہیں شاعر اللہ ہیں، اب ان کا احترام کرنا لازم اور ضروری ہے، یہ شاعر اللہ ہیں، تو یہاں پر ان کا جو احترام ہوگا یہ در حقیقت ان کے تقدس کی وجہ ہوگا، ان کی تقدیس کی وجہ سے ہوگا۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّي، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے جانوروں کا۔ اب دیکھیے یہاں پر احلت آ گیا، اگر حرام کیا جاتا، منع کر دیا جاتا تو پھر حرمت کا لفظ آتا، لیکن اب چونکہ حلال کر دیا گیا، گرہ کو کھول دیا گیا، جائز کر دیا گیا، تو یہاں پر اب فرمایا کہ تمہارے لیے جانوروں کو حلال کیا گیا، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ تم پر جو تلاوت کیے گئے۔ اب تلاوت کون سے کیے گئے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مجید میں خاص طور پر ان تین مقامات پر، سورۃ البقرہ، سورۃ المائدہ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 115، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چار چیزوں کی حرمت کو بیان کیا۔ تو یہاں پر الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تم پر تلاوت کی گئی، اس میں ان چار چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اب خاص طور پر یہ فرمایا کہ بھئی اجتناب کرو گندگی سے، کن کی؟ من الاوثان، بتوں کی گندگی سے۔ واجتنبوا قول الزور، اور اجتناب کرو جھوٹی بات سے۔ ایمان والوں کی ہدایت کی تھی قول طیب کی طرف، یہاں پر فرمایا کافروں سے، مشرکوں سے کہ قول زور سے بچو۔ قول زور کیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنا۔ اللہ پاک سورۃ الانعام میں فرماتا ہے کہ یہ جو جانوروں کی تم نے تقسیم کر رکھی ہے اور اپنے بتوں کے نام پر قربان کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی یہ علم اللہ کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے؟ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے اجتناب کرو، خام خواہ اللہ کی طرف باتوں کو منسوب مت کرو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اور اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، یکسو ہوتے ہوئے اللہ کے لیے، اور شرک نہ کرتے ہوئے یہ سارے کام کرنے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے وہ بلندی سے گرا، کیونکہ سما کا مطلب بلندی بھی ہوتا ہے، بلندی سے گرا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پھر اسے پرندے نے اس کو اچک لیا۔ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا پھر ہوا اسے دور دراز کے مقام پر جا کے پھینک آئی۔ یہ مشرک کی حالت ہے۔ ذالک، فرمایا اب یہ تم نے سن لیا نا، اب آگے دیکھو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کرنے والوں ہی کے دل ہیں کہ جو متقی ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، اور ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک فائدہ بھی ہے، یعنی ان جانوروں میں جو تم قربانی کے لائے ہو نا، ان میں ایک وقت تک تو تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور پھر اس کے بعد تم ان کو اپنی قربانی کے لیے تیار کرتے ہو۔ تو ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، یعنی محل حلال ہونے کی جگہ۔ یہاں پر اس چوتھے رکوع کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حلال ہونے سے مراد یعنی اب ان کو اس اللہ کے پرانے گھر کے پاس ان کو ذبح کیا جائے گا،
کیونکہ حج کے تمام مناسک مکمل ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جانور کی قربانی کی جائے گی۔ اور پھر اس کے آگے رکوع نمبر 5 اور 6 میں، اور خاص طور پر یہ جو رکوع نمبر 5 ہے، اس میں ابھی مناسک کو بیان کیا جا رہا ہے حج کے، اور پھر چھٹے رکوع میں جا کر آغاز جو ہوتا ہے وہ جنگ سے ہوتا ہے، جنگ کی اجازت سے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے ہم رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6 پر ہم گفتگو کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جی کسی کا سوال تھا، کسی نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ جی جی وعلیکم السلام۔ میرا چھوٹا سا تھا سوال سر، ابھی آپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ ہمیں نفل نہیں ماننے چاہیے، مان کے نہیں کام کرنا چاہیے کہ اگر یہ کام ہو گئے تو نفل پڑھیں۔ تو ساری زندگی سے تو سر سنا ہے کہ لائک امتحان میں پاس ہو جائیں، یہ کام ہو جائے، وہ چیز پوری ہو جائے، تو یہ سر بدعت میں آتی چیز یہ نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ نظر کا جو اعلیٰ درجہ ہے نا وہ اگر کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک بندہ اپنی ضرورت کے لیے اپنی کسی احتیاج اور مشکل کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں ایسا کروں گا، تو میں نے صرف اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کئی دفعہ ایک کام مثلا نہیں ہوتا تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا یا نفل پڑھنا یا اللہ کی بارگاہ میں پھر خرچ کرنا، کیا پھر ایسا نہیں ہوگا؟ تو میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نظر یہ بھی جائز ہے، لیکن کچھ درجے ہوتے ہیں ایک عمل کے۔ تو اگر انسان کسی مشکل سے نکل آتا ہے تو بے شک وہ شکرانے کے طور پر نفل بھی پڑھے، خرچ بھی کرے، اللہ کی راہ میں دے اور سب اچھے کام کرے۔ میں نے صرف یہ اشارہ کیا تھا کہ برتر طریقہ، اعلیٰ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مشکل سے نکل آتا ہے تو پھر وہ کوئی عمل کر لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اگر لگا کر جی یہ ہو گیا تو میں یہ ایسا کروں گا، تو میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ اگر کہہ کر پھر اگر خدا نہ خواستہ وہ کام نہیں ہوتا تو کیا پھر ہم وہ اس کے بدلے میں کوئی اچھا کام نہیں کریں گے؟ میں نے صرف اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ باقی یہ بھی نظر مانی جا سکتی، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ امانت صاحب، بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں مانگنا تو اللہ سے ہے نا، تو ہم تسبیحاں پڑھیں یا نفل پڑھیں یا کچھ بھی کریں، بہترین طریقہ نہیں ہے کہ مانتے ہی ادائیگی ہو جائے؟ مانگتے ہی ادائیگی ہو جائے؟ مطلب میں نے 2 نفل مانگے کہ میرا یہ اللہ میری یہ دعا میری قبول ہو، اور اس کے بعد میں وہ ادا کر دوں، تو مجھے لگتا ہے کہ بہترین طریقہ ہے چیز کو اللہ کے حوالے کرنے کا، کہ جو بھی آپ کہیں کہ میں یہ کروں گا، کوئی بھی میں اپنی روش بدلوں گا، تو وہ آپ اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں۔ دیکھیں وہ نظر کا جو تصور ہے نا وہ ذرا اس سے مختلف ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک کام، جیسے ابھی بہن نے پوچھا ہے کہ نظر یہ ہوتی ہے کہ یہ کام میرا ہے، اس کے ہونے پر میں ایسا کرتا ہوں، تو اس کی خوشی میں یا شکرانے کے طور پر اس کا کرنا ہے۔ میں نے صرف اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم اگر لگا کر جب کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ کام نہ ہوگا تو کیا پھر ہم نیکی نہیں کریں گے؟ میں نے صرف اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک اعلیٰ درجہ، بہترین درجہ نہیں ہے۔ بہترین درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کی یاری، تعلق، محبت جو ہے یہ بے مطلب ہو، بے غرض ہو، یعنی کام ہو جاتا ہے پھر بھی نیکی کرنی ہے، کام نہیں ہوتا پھر بھی نیکی جاری رکھنی ہے۔ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اصل میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اشارہ کر کے آگے چلا جاتا ہے، تو چونکہ وہ موضوع نہیں ہوتا تو اس لیے وہ واضح بعض اوقات وہ بات واضح نہیں ہوتی۔ تو اچھا ہے کہ آپ سوال کر لیتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے اس طرح۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔